آج عدالت میں میری پیشی تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے میں پیشیوں پر پیشیاں بھگت رہی تھی اور پوری امید تھی کہ آج میرے کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ مجھے حوالات سے جیل کی گاڑی میں لا کر بٹھایا جانے لگا تو میں نے جیل کے باہر کھڑے اپنے ماں باپ پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں ہر پیشی پر عدالت آتے تھے۔ میں جیل کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اماں کے گلے لگی اور انہیں کہا، اماں آج عدالت مت آنا۔ اماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے جانے دیا۔ پیشی پر میں انہیں کہتی تھی کہ عدالت نہ آیا کرو اور ہر پیشی پر وہ مجھ سے پہلے عدالت میں ابا کے ساتھ موجود ہوتی تھیں۔ ابھی بھی میں جیل کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ ابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر عدالت کو چلی گئیں۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور میں نے جیل کی قیدی عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے سامنے ایک پولیس والی دوسری پولیس والی سے کہنے لگی، آج کیا خبر ہے؟ کیا اس کا فائنل فیصلہ آ جائے گا؟ وہ دوسری پولیس والی مجھے گھورتے ہوئے بولی، اگر تو اس نے بیان دے دیا تو فیصلہ آ جائے گا اور اگر یہ مکر گئی تو پھر تاریخ آگے پڑ جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ میری طرف جھکی اور کہنے لگی، سنو قیدی نمبر 410، اگر تم اپنے بیان سے مکر جاؤ گی تو تمہیں وقت مل جائے گا اور اگر تم نے بیان دے دیا تو تمہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کرنے لگیں اور میں چپ چاپ ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ جو مجھے بتا رہے تھے وہ میں بھی جانتی تھی۔ اگر میں اپنے جرم سے مکر جاتی تو مزید تحقیق اور ثبوتوں کو پیش کرنے کے لیے عدالت پھر سے تاریخ ڈال دیتی۔ جیل کی گاڑی عدالت کے احاطے میں رکی۔ میری توقع کے عین مطابق میرے ماں باپ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اندر جانے سے پہلے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، اپنے بیان سے مکر جانا میری بیٹی۔ میں اپنی بیٹی کو یوں عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور پولیس والوں کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ اندر بہت سے صحافی اور ٹی وی چینل والے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کو آج کی تاریخ کا شدت سے انتظار تھا کہ آج کیا ہوتا ہے۔ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وکیل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں وقوعے کے دن کیا ہوا تھا، آپ اپنی کہانی شروع سے بتائیں، سب جاننا چاہتے ہیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جب مجھے اپنی ذات کے پردے کھولنے پڑے۔ میں نے بتانا شروع کیا، میرا نام فروا ہے، اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ مجھ سے 3 چھوٹی بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ میری اماں چودھری کی حویلی میں ملازمت کرتی ہیں، وہاں کچن میں کھانا بناتی ہیں۔ میرا باپ چودھری کی زمین پر کاشت کرتا ہے۔ گاؤں کے چودھری کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا جو شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کو سب بھابھی بیگم کہتے تھے، اور ایک چھوٹا بیٹا جسے سب چھوٹے مالک کہتے تھے۔ میں چھوٹے مالک کے کمرے سے قیمتی اشیاء چرا کر گھر لے آتی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کیا چرا کر لے جا رہی ہوں۔ پھر ایک دن چھوٹے مالک شہر سے واپس آئے۔ میں تو ان کی پرسنالٹی دیکھ کر عاشق ہو گئی اور بہانے بہانے سے اپنی طرف مائل کرنے لگی، لیکن اس نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت شریف تھا اور میں بد کردار۔ میں جان بوجھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ایک دن میں زبردستی چھوٹے مالک کے کمرے میں چلی گئی اور اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے بدنام کر دوں گی۔ میں نے اپنے کپڑے جان بوجھ کر پھاڑ لیے اور کہا کہ ابھی مجھ سے شادی کا وعدہ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ زبردستی مجھ سے بازو چھڑوا کر باہر جانے لگا، کہنے لگا، میں نے تمہاری ساری حرکتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہیں اور اب میں وہ سب کو دکھانے جا رہا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ وہ مجھے سارے گاؤں میں بدنام کرے۔ اس کو روکنے کے لیے میں نے اس کے سر پر شیشے کا گلدان دے مارا اور وہ مر گیا۔ میں نے پہلے بھی پولیس کو یہی بیان دیا تھا اور اب بھی یہی بیان دے رہی ہوں کہ چھوٹے مالک کو میں نے قتل کیا ہے۔ میرے بیان پر عدالت میں موت کا سا سناٹا پھیلا تھا۔ میں نے سب کے منع کرنے کے باوجود اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں مکرتی تو میرے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی چودھریوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی۔ وہ میرے گھر والوں کو برباد کر دیتے۔ میرے جرم قبول کرنے پر عدالت نے کہا کہ اب مزید کسی سوال و جواب اور ثبوت یا گواہ کی ضرورت نہیں۔ مجرم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ مجرم کی وجہ سے ایک انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس لیے عدالت مجرم کو عمر قید بمشقت کی سزا سناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جج نے دستخط کر دیے اور عدالت برخاست کر دی گئی۔ مجھے عمر قید ہو گئی۔
میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کی خاطر جھوٹا بیان دیا تھا، جبکہ اس دن کچھ اور ہی ہوا تھا۔ آدھی آبادی کی طرح میرا بھائی چودھریوں کا مقروض تھا اور سالوں سے میرے ماں باپ اس کا قرض اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، جو وہیں کا وہیں تھا، اور اس قرض پر جو سود تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جوان ہوئی تو اماں مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی تاکہ چودھریوں کا قرض جلدی اتر سکے۔ چھوٹے مالک کا زیادہ تر وقت شہر میں گزرتا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ اماں چھوٹے مالک کے ہوتے ہوئے مجھے کام پر نہیں لے کر جاتی تھی، گھر پر ہی چھوڑ جاتی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ چھوٹے مالک کی شہرت کافی خراب تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے ہاتھوں داغدار ہو چکی تھیں، اس لیے اماں اس کے ہوتے مجھے وہاں لے کر نہیں جاتی تھیں۔ چودھریوں کو اپنے بیٹے کی ساری حرکتوں کا علم تھا، مگر اس نے کبھی اپنے بیٹے کو روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دنوں بھی چھوٹا مالک حویلی آیا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے گھر پر چھوڑا اور خود کام پر چلی گئی، مگر وہاں سے واپس آئی تو اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اگلے روز حویلی سے پیغام ملا کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو کام پر بھیجو۔ مجبوری میں اماں کو مجھے بھیجنا پڑا۔ جانے سے پہلے اماں نے نصیحت کی کہ چھوٹے مالک سے دور رہنا، اس کے کمرے میں مت جانا۔ میں نے کہا کہ اماں اگر وہ اتنا ہی برا انسان ہے تو مجھے مت بھیجو، مگر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ ہم نوکر تھے اور وہ مالک تھے، ہم انکار کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ میں اماں کی جگہ کام پر جانے لگی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ چھوٹے مالک سے سامنا نہ ہو، مگر ایک دن اس نے مجھے دیکھ ہی لیا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے جلدی اس کی نظروں میں آ گئی۔ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا۔ میں اس کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر شیشے کا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے گئے اور مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شیشے کا گلدان اس کے سر میں بڑی زور سے لگا تھا اور وہ ہسپتال میں دوسرے دن مر گیا۔ مجھ پر شدید دباؤ تھا کہ میں سچ نہ بولوں، کیونکہ اگر میں سچ بولتی چودھری کا مرحوم بیٹا دنیا کی نظروں میں گندا ہو جاتا اور میں باعزت بری ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنی عزت اور جان کے تحفظ کے لیے انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا، اس لیے میں نے جھوٹا بیان دے دیا۔ مجھے عمر قید کی کال کوٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے ہی کئی خرانٹ قسم کی عورتیں موجود تھیں، میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ عمر قید کی زیادہ تر عورتیں بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے یہاں آئی تھیں، یا پھر میری طرح ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹا بیان دے کر یہ سزا اپنے لیے خود چنی ہو۔ میں اب اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھی کہ میں ساری عمر اب یہیں گزارنے والی ہوں۔ میری ماں بیچاری روتے ہوئے گئی تھی، ابا کی الگ گردن جھکی ہوئی تھی۔ مجھے بعض اوقات خود یقین نہیں آتا تھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دن یہاں رہوں گی تو یہ بھی گھر ہی لگنے لگے گا۔ شروع کے دن تو وہاں کے ماحول کو ہی سمجھنے میں لگ گئے۔ میں نے وہاں رہ کر ایک عجیب بات نوٹس کی تھی، اور وہ یہ کہ پرانی قیدی عورتوں کو گوشت دیا جاتا تھا اور ہمیں دال روٹی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان عورتوں کو کبھی کبھار گوشت دیا جاتا ہو، مگر روزانہ سامنے والی کال کوٹری میں گوشت کا سالن دیا جاتا تھا اور ہماری والی جیل میں دال اور سبزی آتی تھی۔ کچھ دن تو میں دیکھتی رہی، پھر ایک ساتھ والی عورت سے پوچھا، ان کو گوشت دیا جاتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں نے تو سنا ہے کہ ان کو خاص طور پر ہرن کا گوشت دیا جاتا ہے۔ ہرن کا گوشت سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ہرن کا گوشت تو اتنا مہنگا ہوتا ہے اور یہاں قیدیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی، لیکن پھر ایک بات اور عجیب تھی، وہ یہ کہ ان عورتوں کو باہر لے جایا جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جانے کس مقصد سے باہر لے کر جاتے تھے۔ اگلے دن صبح میں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے پوچھا کہ یہاں روز رات کو کیا چلتا ہے، میرا مطلب ہے کہ عمر قید کی ان عورتوں کو ہرن کا گوشت کھلانے کے بعد کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، ان عورتوں کو باہر برآمدے میں لے کر جا کر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو برف والے پانی میں رات بھر بٹھایا جاتا ہے، صبح واپسی ہوتی ہے۔ تم کبھی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگنا اور دیکھنا۔ میں نے اس عورت کے مشورے پر ویسا ہی کرنے کا سوچا جیسا اس نے کہا تھا۔ میں نماز کے لیے اٹھتی تھی، اس لیے میں نے آج سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی نیت کر لی۔ اگلے دن نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ واقعی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی۔
سامنے والے سیل کی عورتوں کو واپس ان کی جیل میں بند کیا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کے جسم پر زنجیروں کے نشان نظر آ رہے تھے اور وہ گیلی بھی لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کپڑوں سمیت نہا کر وہ نکلی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ عورتیں واقعی ساری رات برف والے پانی میں رہی تھیں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ یہ خاص ان عورتوں کے ساتھ ہی کیوں کیا جا رہا تھا؟ میں نے اپنی ساتھ والی سے پوچھا، یہ ان کے ساتھ کب سے چل رہا ہے؟ کہنے لگی، میں تو جب سے آئی ہوں یہی دیکھتی آ رہی ہوں۔ اب تو ان عورتوں کو بھی عادت ہو گئی ہے۔ شروع میں تو بڑی چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور ساری رات برف والے پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ دن بھر روتی رہتی تھیں، مگر کچھ عرصے سے یہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ دن بھر آرام کرتی ہیں، جیلر ان سے کام بھی نہیں لیتی۔ اب پتہ نہیں اس سارے معاملے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس نے جتنا معلوم تھا اتنا مجھے بتا دیا۔ میں سسپینس میں پڑ گئی کہ جانے بیچاریوں کے ساتھ پہلے اچھا سلوک کر کے یعنی ہرن کا گوشت کھلا کر پھر غیر انسانی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ عمر قید کی عورتوں کا الگ سے سیل بنا ہوا تھا۔ باقی عورتیں جن کے چھوٹے موٹے جرائم تھے وہ الگ ہی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی عمارت تھوڑی ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ ہمیں آپس میں زیادہ گھلنے ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کروا کر ہمیں کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ کوئی جھاڑو دینے لگ جاتی تو کوئی چکی پیستی، کسی کی ڈیوٹی سارے گراؤنڈ کی صفائی کرنے کی ہوتی اور کچھ مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کرتیں۔ ایسے میں واحد وہی عورتیں ہوتی تھیں جو سارا دن آرام کرتی تھیں۔ ان کو ناشتہ بھی اچھا کروایا جاتا تھا اور دوپہر کے کھانے میں بھی بڑا گوشت تو کبھی چھوٹا گوشت۔ اکثر دن کے وقت ایک نرس آتی اور ان کے زخموں پر مرہم لگا کر جاتی۔ زنجیر سے بندھے ہونے کی وجہ سے بیچاریوں کی کلائیوں اور باقی جسم پر نشان پڑ جاتے تھے جن پر دوائی لگا دی جاتی تھی۔ ایسی جیل میں نے پہلی بار دیکھی تھی جہاں قیدی عورتوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہو۔ اس سے پہلے میں جس جیل میں تھی وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سب عورتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور ایک جیسا کھانا دیا جاتا تھا، اور یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس دن میں اسی سوچ و بچار میں تھی کہ اچانک مجھے پیغام ملا کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اماں کا خیال آتے ہی میں بھاگ کر ملاقات والے کمرے میں گئی۔ وہاں اماں کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، غالباً وکیل تھی۔ مجھے اماں نے بتایا کہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ یہ وکیل صاحبہ اب تمہارا کیس لڑیں گی۔ تم نے ہماری وجہ سے جھوٹا بیان دیا ہے نا، مگر اب ڈرنے کی بات نہیں۔ وکیل صاحبہ نے ہم سب کو شہر بلا کر ہم سب کو تحفظ دے دیا ہے۔ اب چودھری ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تو بس اب سچ سچ سب کو بتا دے، سب کچھ وکیل کو بتا۔ میں نے وکیل صاحبہ کو ساری بات بتا دی۔ اس وکیل کے خاندان کی ایک لڑکی چھوٹے مالک کی وجہ سے خودکشی کر چکی تھی، کیونکہ اسے چھوٹے مالک سے محبت میں دھوکہ ملا تھا۔ وہ شخص شہر میں محبت کے نام پر لڑکیوں کو لوٹتا تھا۔ وکیل صاحبہ کی کزن اس سے پیار کے چکروں میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر کے ابدی نیند سو چکی تھی۔ وکیل صاحبہ اچھے سے جانتی تھی کہ میرا قصور نہیں تھا اور سارا قصور اسی کا ہوگا، اسی لیے وہ میرا کیس لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ وکیل صاحبہ ایک جانی مانی NGO کی رکن تھیں جو عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھیں۔ وکیل صاحبہ کو میں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وکیل صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت جلد یہاں سے نکال لیں گی۔ جاتے جاتے وکیل صاحبہ نے پوچھا، یہ ہرن کا گوشت یہاں کس لیے آتا ہے؟ میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا، بڑے بڑے شاپرز میں لایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، عمر قید کی عورتوں کے لیے آتا ہے، خاص ہرن کا گوشت۔ اس سے پہلے میں مزید تفصیل بتاتی، ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا، ورنہ میں قیدی عورتوں کا سارا معاملہ بھی وکیل صاحبہ کے گوش گزار کرتی۔ جاتے جاتے وکیل صاحبہ نے مجھے بھرپور تسلی دی تھی کہ وہ میرا کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گی۔ وکیل صاحبہ چلی گئیں۔ اب مجھے ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید میں یہاں سے رہائی پا جاؤں، ورنہ تو میں سمجھوتا کر چکی تھی۔ بظاہر تو یہاں سب ٹھیک تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک ہفتے بعد ہمارے سامنے والی کال کوٹری میں قید ایک عورت مر گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ دورے کی وجہ سے مری ہے۔ اس بیچاری کی طبیعت ساری رات برف والے پانی میں رہنے کے بعد خراب ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، جو اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بیچاری مر گئی۔ وہ پچھلے 10 سال سے یہیں تھی۔ اب جیل سے باہر اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔
اس لیے اس کی لاش سرد خانے میں بھجوا دی گئی کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ اسے بھی دفنا دیا جائے۔ مجھے اس عورت کا انجام دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے مرنے پر ایک ڈاکٹر بھی آیا تھا جو باقی عورتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جانے وہ سب کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے اور ایک میری ساتھ والی عورت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جانے وہ ہمارے متعلق کیا بات کر رہا تھا۔ شام کو جیلر راؤنڈ پر آئی، اس کے ساتھ 2 لیڈی پولیس آفیسر بھی تھیں۔ وہ راؤنڈ لگا کر ہماری کال کوٹری کی طرف آئیں اور میری اور ایک اور عورت کی طرف اشارہ کر کے لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ ان دونوں کو سامنے والے سیل میں شفٹ کر دو۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کو کہا کہ میڈم، اس لڑکی کو رہنے دیں، کچھ دنوں میں اس کا کیس ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، دوسری والی کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر میری ساتھ والی عورت کو ساتھ لے گئے اور اسے سامنے والی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ بیچاری ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دو، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے سامنے لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری بچت ہو گئی۔ رات کو حسب معمول ان عورتوں کے لیے گوشت آیا۔ ان کو ہرن کا گوشت کھلانے کے بعد باہر لے گئے۔ بعد میں جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ جس سے ساری خبریں ملتی تھیں وہ تو اسی قید خانے میں جا کر قید ہو چکی تھی، جہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی سوائے موت کے۔ 2-3 دن گزر گئے مگر اس سے رابطے کی کوئی میری کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ عمر قید کی عورتوں پر خاص نظر رکھی جاتی تھی۔ میں یہاں کے ماحول کی وجہ سے نفسیاتی بن رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ میں بے چینی سے وکیل صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے اور مجھے یہاں سے نکالے۔ ایک دن پتہ چلا کہ کوئی ملنے آیا ہے، تو میں خوشی خوشی ملاقات کے لیے گئی، مگر آگے جا کر جب چودھری کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دھمکانے آیا تھا کہ اگر میں نے بیان بدل کر اس کے مرے ہوئے بیٹے پر کوئی الزام لگایا تو وہ میرے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دنوں بعد وکیل صاحبہ ملنے آئیں تو میں نے انہیں چودھری کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو، تمہارے گھر والے محفوظ ہیں، تم نے 3 دن بعد میرے ساتھ ہی ہائی کورٹ چلنا ہے، کیس کی پہلی سماعت پرسوں ہے، بس ڈرنا نہیں ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھا کر چلی گئی۔ میں وہاں سے سیدھا اندر کال کوٹری میں آ گئی۔ آج اتنی نظر نہیں رکھی گئی تھی، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں 2 گھڑی اپنی ساتھ والی سے ملوں جسے سامنے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں اس کے سیل کے باہر کھڑی تھی تو اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ 4 دنوں میں ہی اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، ہاتھوں پر زنجیروں کے نشان۔ میں نے اسے آوازیں دیں مگر وہ سب شاید سوئی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیچاریوں کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا جا رہا ہے، آخر جیل حکام کو ایسا کیا فائدہ ہو رہا ہے، مگر ان سب کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے ان پر ترس کھانے کے۔ میں اگر کچھ معلوم بھی کرنا چاہتی تو اس 4 دیواری میں قید رہ کر کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ 3 دنوں بعد ہائی کورٹ میں میرے کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ چودھریوں کی طرف سے بڑا تگڑا وکیل تھا، مگر میری وکیل صاحبہ نے کیس کی شروعات بہت اچھے طریقے سے کی۔ مجھے امید تھی کہ اگر اس طرح وہ ہر پیشی پر میرا کیس لڑیں گی تو میں بہت جلد باہر آ جاؤں گی۔ 1 ہفتے بعد کی تاریخ دی تھی۔ میں نے واپس آنے سے پہلے وکیل صاحبہ سے کہا کہ میں نے وکیل صاحبہ کو ساری بات بتائی ہے کہ کیسے قیدی عورتوں کے ایک گروپ کو ہرن کا گوشت کھلا کر انہیں زنجیر سے باندھ کر برف والے پانی میں ساری رات رکھا جاتا ہے۔ میری ساری بات سن کر وکیل صاحبہ نے کہا، اب میں تو جیل کے اندر کی ساری حقیقت معلوم نہیں کر سکتی، یہ کام صرف تم کر سکتی ہو کیونکہ تم وہاں ان کے آس پاس رہتی ہو۔ میں نے الجھ کر پوچھا، مگر کیسے؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وکیل صاحبہ نے کہا، کل آ کر تمہیں پلان بتاؤں گی۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق وکیل صاحبہ آئیں۔ انہوں نے مجھے پلان سمجھایا اور جاتے ہوئے کچھ پیسے چھپا کر دیے۔ میں نے وہ پیسے جلدی سے لباس میں چھپا لیے۔ اسی رات پلان کے مطابق میں نے اپنی ڈیوٹی پر مامور اہلکار کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے، اپنے فون سے بات کروا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس لیے لیڈی کانسٹیبل نے پیسوں کی لالچ میں اپنا فون کھول کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بس ادھر ہی ہوں، بات کر کے آتی ہوں۔ میں فون لے کر چوری چوری برآمدے کی طرف آئی تاکہ وہاں دیکھ سکوں کون کون ہوتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے۔ میں ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور موبائل کا کیمرہ کھول کر ریکارڈنگ کرنے لگی۔ میرے پاس صرف 15 منٹ تھے۔
15 منٹوں میں جتنی ویڈیو بنی میں نے اتنی بنا کر وکیل صاحبہ کے نمبر پر بھیج دی۔ سارا کچھ ڈیلیٹ کر کے موبائل اس پولیس والی کو واپس کر دیا۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس 15 منٹ کے مختصر سے عرصے میں جو کچھ میں نے دیکھا اور ریکارڈ کیا تھا وہ انتہائی چکا دینے والا تھا۔ وہ جو اس دن راؤنڈ پر آیا تھا وہی ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ وہ سب کو باری باری زنجیروں سے باندھ رہا تھا اور پھر کسی کو برف کے پانی میں بٹھا دیتا اور کسی کو کھڑا کر کے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی پھینکتا۔ جیلر بھی پاس ہی کھڑی تھی اور یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں بس 15 منٹوں میں اتنا ہی ریکارڈ کر پائی۔ اس کے بعد وہاں کس کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ ساری رات میں جاگتی رہی تاکہ ان کو واپس آتے دیکھ سکوں۔ صبح کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل وہ آئی تھی۔ میں ان کو ان کے سیل میں جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کیا، میں چونک گئی۔ ان میں آپا رضیہ نہیں تھیں۔ میں نے سوچا پیچھے پیچھے آ رہی ہوں گی، مگر صبح تک مجھے آپا رضیہ نظر نہ آئیں۔ اس کا یوں غائب ہو جانا باعث تشویش تھا۔ جیلر سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ خود سارے کھیل میں شامل تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی نے آپا رضیہ کو غائب کیا ہوگا، لیکن وہ کہاں گئی ہوگی یا اسے کہاں لے جایا گیا ہوگا۔ اسی کشمکش کے دوران میری اگلی سماعت آ گئی۔ وکیل صاحبہ نے چھوٹے مالک کے کردار کے متعلق کافی سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور وہ عدالت میں پیش کیے۔ کچھ لڑکیاں بھی گواہی کے طور پر آئیں اور آ کر گواہی دی کہ وہ بد کردار انسان تھا اور لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ابھی 2-4 بار اور آنا پڑے، لیکن وکیل صاحبہ نے آج اتنے اچھے سے میرے کیس کی پیروی کی تھی، جس طرح ثبوت اور گواہ پیش کیے تھے وہ سب میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ عدالت نے اسی پیشی پر مجھے باعزت بری کر دیا۔ میرے ماں باپ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئے تھے اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قید خانے سے میری جان چھوٹ گئی ہے، میں رہا ہو گئی۔ عمر قید کے کسی قیدی کو اچانک سے رہائی مل جائے تو کوئی اس کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح میں بھی بہت خوش تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی گلے مل رہی تھی جب وکیل صاحبہ نے کہا کہ تمہیں تو رہائی مل گئی ہے، اب ہمیں باقیوں کو بھی انصاف دلانا ہوگا۔ تمہاری بھیجی ہوئی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس میں جو کچھ بھی تھا وہ بہت ہولناک تھا۔ ایسا کچھ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ ہمیں معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ میں نے پوچھا ہم کیسے سب کے پیچھے چھپے اصل مقصد تک پہنچیں گے؟ وکیل صاحبہ کہنے لگیں، اس ڈاکٹر کا پیچھا کر کے۔ آج رات جب وہ جیل سے باہر نکلے گا تو ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر جیل سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا تو ہم نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ ایک مشہور مینٹل ہاسپٹل کے اندر چلا گیا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر گئے۔ معلوم ہوا اس کا نام ڈاکٹر شہزاد ہے۔ وہ اس ہسپتال کا مالک ہے اور باہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسدان بھی تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک وارڈ تک گئے تو وہاں ایک بیڈ پر آپا رضیہ کو نالیوں میں جکڑے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ یہاں تھی اور جیلر نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ بھی مر گئی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وکیل صاحبہ کو شاید سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اسی وقت مجھے لے کر ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئیں۔ ہم نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو دکھائی، ڈاکٹر کا نام اور رضیہ نامی قیدی عورت جسے جیل میں ہونا چاہیے تھا اس کی اس ہسپتال میں موجودگی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح کو نہیں رات کو چھاپا ماریں گے اور رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اگلی رات کو اچانک ہی پولیس نے چھاپا مارا اور سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت قیدی عورتیں زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اور جیلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساری حقیقت جو تفتیش کے بعد آئی وہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ہرن پر کچھ خاص تجربات کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہرن کا گوشت کھلانے سے انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹھنڈے پانی میں ایک خاص بیکٹیریا ملا کر عورتوں کو اس برف والے پانی میں اس لیے بٹھاتا تھا تاکہ وہ تجربہ کر سکے کہ بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ روز وہ مختلف وائرس اور بیکٹیریا ٹھنڈے پانی میں رکھتا تھا اور روز مختلف تجربات کرتا تھا۔ کبھی کیمیکل ملے پانی کے اندر ساری رات ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا زنجیروں سے باندھ کر۔ وہ انہیں دماغی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اپنے تجربات کے لیے اسے عورتوں کی ضرورت تھی اور اس نے جیل کی عمر قید والی عورتوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ ایسی عورتوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، رشتہ دار تک منہ موڑ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تجربات کرنے سے اگر کسی کی جان بھی چلی جاتی تو کیا فرق پڑتا۔
کون سا کوئی پوچھنے والا تھا؟ آپا رضیہ کے دماغ پر تجربات کرنے کے لیے وہ انہیں اپنے ہسپتال میں لے آیا تھا۔ جیلر کو سب پتا تھا اور وہ پیسوں کی لالچ میں ملی ہوئی تھی۔ آخر ان کی یہ پلاننگ سامنے آئی اور وہ سب بے نقاب ہو گئے اور پکڑے گئے۔ ان پر مقدمہ ہوا اور جیل ہو گئی۔ کل تک جیلر اس جیل کی سیاہ و سفید کی مالکن تھی، آج اسی کے اندر قید تھی۔